سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ۔ ایپیسوڈ 24، دوسری افغان سلطنت کا انحطاط۔ شیر شاہ نے جس حب الوطنی کے جذبے کے ماتحت افغان امراء کو ابھارا اور متحد کیا تھا، اسے اسلام شاہ کے ہاتھوں زبردست صدمہ پہنچا اور عملاً وہ جذبہ نیست و نابود ہو گیا، اور جب اسلام شاہ کی باروب شخصیت بھی اٹھ گئی تو افغان امراء کی گھٹی ہوئی خواہشات اور احساسات کو آزادی کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اسلام شاہ کے ایک فرزند فیروز کو سلیم شاہی امراء نے تخت پر بٹھا دیا، اور چند ہی دن بعد مبارز خان نے اسے نہایت بے دردی کے ساتھ اس کی ماں کے سامنے، جو کہ مبارز خان کی بہن تھی، قتل کر دیا۔ مبارز خان ایک ناواقف اور عیاش آدمی تھا، اور اس میں سوائے ماہر موسیقی ہونے کی کوئی اور خوبی نہ تھی۔ پھر بھی اسے امراء کے ایک گروہ نے، جن میں خواص خان کا سب سے چھوٹا بھائی شمس خان پیش تھا، تخت نشین کر دیا تھا، جبکہ مبارز خان ایک کمینہ اور اوباش قسم کا آدمی تھا، جسے امور مملکت سے قطعاً دلچسپی نہ تھی اور نہ حکومت کا سربراہ ہونے کے لائق تھا۔ وہ ناعاقبت اندیشانہ فضول خرچی اور بیجا داد و دہش کے ذریعے کمینوں اور اوچھے لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ اس نے عادل شاہ کا لقب اختیار کیا، لیکن افغان اسے اندھلی یعنی اندھا اور ہندو اسے عدلی یعنی احمق کہہ کر پکارتے تھے۔ جب فیروز کے قتل کی خبر دور دراز صوبوں کے امراء کو ملی تو ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر، ہر جگہ بغاوت نے سر اٹھایا، اور امراء اس موقع سے اپنی آزادی کا فائدہ اٹھانے لگے۔ سب سے پہلے سلیم خان سور نے علم بغاوت اٹھایا۔ اس کی بغاوت ابھی مشکل سے دبی تھی کہ جنید خان فوجدار نے اجمیر میں سر اٹھایا۔ اسے ہیمو نے شکست دے کر، جو کہ ایک ہندو افسر تھا اور جس نے آگے چل کر اپنے آقا کی ملازمت میں بڑی شہرت حاصل کی۔ اس لائق فوجی افسر کا نام ہیمو یا ہیمراج تھا، اور اس کا سلسلہ نسب پردہ خفا میں ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ دھوسر قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ دھوسر گوڑ برہمنوں کی ہی ایک ذات ہے۔ ہیمو ریواڑی کے علاقے میں شورا کا بیوپاری تھا۔ اتفاقاً اسلام شاہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے بازار کا نگران مقرر کر دیا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی لیاقت سے ترقی کرنا شروع کی۔ کچھ عرصے تک تو وہ شاہی مطبخ کا داروغہ رہا، لیکن بعد میں اس کا نام سلطنت کے فوجی امراء کی فہرست میں آ گیا۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد اس نے عادل شاہ کا ساتھ دیا، جنید خان کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ عادل شاہ کی نظروں میں اس کا رتبہ بہت بلند ہو گیا، اور وہ عملاً سلطنت کے وزیر اعظم اور ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں فوجی اور انتظامی صلاحیت تھی، مگر افغان امراء نے اسے کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ الٹے اس سے حسد کرنے لگے تھے۔ عادل شاہ سرکش اور مفسد افغانوں سے بہت عاجز آ چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی اسلام شاہ کی تقلید کی۔ اس کی حکمت عملی کے دو پہلو تھے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ شیر شاہی اور اسلام شاہی زمانے کے باقی ماندہ امراء کے بجائے اپنے پسندیدہ امراء کو برسر کار لائے، اور دوسرے یہ کہ سرکش قبائلی سرداروں کی قوت اور غرور کو کچل ڈالے۔ ایک مرتبہ جب کہ وہ دربار عام میں جاگیروں میں رد و بدل کر رہا تھا، یہ اعلان کیا گیا کہ شاہ محمد فرملی کی قنوج کی جاگیر سرمست خان شیروانی کو عطا کر دی گئی، تو شاہ محمد فرملی کا بیٹا سکندر خان، جو کہ ایک تند مزاج نوجوان تھا، یہ سن کر بھر گیا اور ایک دم برہم ہو کر بولا، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم سے ہماری جاگیریں چھینی جا رہی ہیں اور انہیں سنگ فروشوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس گرما گرمی میں جھگڑا بڑھ گیا، تلواریں سونت لی گئیں اور سرمست خان کو وہیں اور اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ سکندر اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور اگر عادل شاہ فوراً ہی بھاگ کر اپنے حرم میں نہ چلا جاتا
اور اندر سے دروازہ مقفل نہ کر لیتا تو سکندر اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس وقت سکندر کو ابراہیم خان نے اور اس کے بوڑھے باپ کو دولت خان نے قتل کر دیا۔ دربار میں جو کچھ ہوا اسے تاج خان کرانی نے، جو کہ اسلام شاہ کے زمانے میں ایک بہت ہی گستاخ امیر تھا اور جس نے خواص خان کو گرفتار کیا تھا، یہ صحیح نتیجہ اخذ کیا کہ امور سلطنت میں بہت ہی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ہمراہیوں کو لے کر گوالیار سے مشرق کی طرف فرار ہو جائے، جس پر عادل شاہ نے اس باغی سردار کا تعاقب کیا۔ ہیمو نے چبرماؤں کے مقام پر اسے جا لیا اور شکست دی، اور تاج خان کرانی بھاگ کر چنار میں پناہ گزین ہوا۔ وہ راستے میں لوٹ مار کرتا گیا، چنانچہ اس نے چنار پہنچ کر ایک مرتبہ پھر مقابلہ کیا، لیکن ہیمو نے اس کی فوج کو شکست دی۔ پھر بھی وہ نکل بھاگا اور اپنے بھائی احمد خان صوبیدار قنوج کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہیمو نے عادل شاہ سے درخواست کی کہ وہ خود چنار میں قیام کرے اور کرانیوں کا مقابلہ اس پر چھوڑ دے۔ اب ہیمو آگے کی طرف بڑھا، کرانی آگے آگے بھاگتے جا رہے تھے، اور انہوں نے جب تک کہ وہ صوبہ بنگال کے خواسپور ٹانڈا نہ پہنچ گئے، جہاں تک کہ تاج خان کے بھائیوں کی جاگیریں تھیں، دم نہ لیا۔ اب دولت خان جلوانی اور فیروز خان کاکر جیسے افغان سرداروں کے مل جانے سے دوسرے سرداروں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں سرداروں کو راستے سے ہٹا کر عادل شاہ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی سلطنت کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا۔ عادل شاہ کی بڑی بہن کا شوہر ابراہیم خان سور، جو اس کے خاص معاونین میں سے تھا، اس سے الگ ہو گیا، اور جس وقت عادل شاہ چنار میں تھا، ابراہیم خان گوالیار سے بھاگ کر دہلی پہنچا اور ابراہیم شاہ کا لقب اختیار کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس نے آگرہ پر قبضہ کر کے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ جلد ہی بہت سے سردار اس سے مل گئے اور اس کی طاقت کافی بڑھ گئی۔ ابراہیم کے اس عمل سے عادل شاہ کی چھوٹی بہن کے شوہر احمد خان کی بھی ہمت بڑھ گئی تھی۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے ابراہیم شاہ سے درخواست کی کہ پنجاب اسے دے دے، جس کے عوض میں وہ ابراہیم کا وفادار رہے گا۔ ابراہیم نے یہ بات قبول نہ کی اور ارادہ کر لیا کہ فیصلہ شمشیر کے ذریعے ہی کیا جائے گا۔ آگرہ سے 18 میل شمال مغرب کی طرف فراہ نامی مقام پر، جو کہ ضلع متھرا میں واقع ہے، ایک جنگ ہوئی جس میں ابراہیم خان کو شکست ہوئی اور وہ سنبھل کی طرف فرار ہو گیا۔ احمد شاہ نے وقت ضائع کیے بغیر سکندر شاہ کا لقب اختیار کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح شیر شاہ کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی۔ محمد خان سور نے بنگال میں اور باز بہادر نے مالوا میں خود مختار سلطنتیں قائم کر لی۔ اس طرح سلطنت 5 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ احمد خان سور یا سکندر شاہ پنجاب میں، اور ابراہیم شاہ سنبھل اور دو آبا میں خود مختار ہو گئے۔ عادل شاہ کی حکومت چنار سے بہار تک رہ گئی۔ مالوا میں باز بہادر اور بنگال میں محمد خان حکمران تھے۔ ان میں سے ہر شخص پوری سلطنت پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سکندر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ محمد خان اپنی سرحدوں کو پار کر کے عادل پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ساری افغان سلطنت میں افراتفری پھیل گئی، اور یہ موقع ہمایون کے لیے سازگار تھا۔ ہمایون نے غزنی سے فرار ہونے کے بعد بادل ناخواستہ ایران کے شاہ طہماسپ کے پاس پناہ لی تھی، اور شاہ ایران نے اسے خوش آمدید کہا تھا اور اس کے ہر قسم کے آسائش و آرام کا خیال رکھا۔ جولائی 1544 عیسوی میں ہمایون اور شاہ طہماسپ کی سورلیخ کے مقام پر ملاقات ہوئی، اور جب شاہ طہماسپ نے اسے شیعہ بنانے کی ناکام کوشش کی تو دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب ہمایون نے باوقار طور پر آزاد خیالی کا رویہ اختیار کیا اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ شاہ طہماسپ کے احساسات کو کسی قسم کی ٹھیس نہ پہنچے، اور اس نے حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے شیعوں کا لباس پہننا شروع کر دیا اور بعض ایسے کاغذات پر بھی دستخط کر دیے جن میں شیعہ عقائد کا ذکر تھا۔ اسی دوران ہمایوں کو شاہ طہماسپ کے چھوٹے بھائی بہرام مرزا کی سازش کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک بار بہرام مرزا نے بلا وجہ ایک معمولی سی بات پر اپنی بے عزتی کا سوال کھڑا کر دیا۔ ان سازشوں کو کامران کے حامیوں نے، جو کہ ایرانی دربار میں سرگرم عمل تھے، اور بھی ہوا دی تھی، لیکن ہمایوں کی خوش تدبیری اور شاہ کی بہن سلطانہ بیگم اور دیوان قاضی جہان کی حمایت نے اسے بربادی سے بچا لیا۔ آخرکار شاہ نے ہمایوں کو اس شرط پر فوجی مدد دینے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ وہ شاہ کی ہمشیرہ کی لڑکی سے شادی کر لے
اور قندھار کابل اور غزنی کی فتح کے بعد قندھار ایران کو دے دے۔ 13,000 سواروں کی ایک فوج شاہ کے کم عمر لڑکے مرزا مراد کے برائے نام سرکردگی میں ہمایوں کی مدد کے لیے روانہ کی گئی۔ اب ہمایوں نے قندھار پر حملہ کر دیا، جہاں اس وقت کامران کی طرف سے عسکری قابض تھا۔ 5 مہینے سے زیادہ کے محاصرے کے بعد عسکری نے 30 ستمبر 1545 عیسوی کو قلعہ سونپ دیا۔ اس وقت ایرانیوں نے 3 مطالبات پیش کیے تھے۔ اول تو یہ کہ شہر ان کے سپرد کر دیا جائے، دوم یہ کہ جتنا خزانہ ہاتھ آیا ہی وہ سب ایرانیوں کو دے دیا جائے، اور پھر تیسرے یہ کہ عسکری مرزا کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ اسے قیدی بنا کر شاہ کے پاس روانہ کر دیں۔ ہمایوں نے پہلے 2 مطالبات تو مان لیے، لیکن اپنے بھائی کو سپرد کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس طرح بابر کے پورے خاندان کی بے عزتی ہوتی۔ ہمایوں اور ایرانیوں کے درمیان تعلقات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ ایرانیوں نے نہ صرف یہ کہ ہمایوں کے خاندان کو کابل کی مہم کے دوران قلعے میں پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس قدر کبر و غرور کا مظاہرہ کیا کہ مغل شہنشاہ ان لوگوں سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ شاہ طہماسپ کے لڑکے مرزا مراد کی موت سے فائدہ اٹھا کر ہمایوں نے شہر کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایرانیوں پر ناگہانی حملہ کر دیا، اور شہر کے گلی کوچوں میں تھوڑی سی لڑائی کے بعد ایرانیوں کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آخرکار قندھار کا قلعہ بھی اکتوبر 1545 عیسوی میں ہمایوں کے ہاتھ آ گیا۔ ایرانیوں کے ظلم و ستم اور تعصب کی اتنی داستانیں پھیلیں کہ شاہ ایران کو اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ شاہ ایران کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہمایوں نے بیرام خان کو، جو کہ شیعہ تھا، قندھار کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ بعض مورخین نے قندھار کے معاملے میں ہمایوں پر دھوکہ بازی کا الزام عائد کیا ہے، لیکن ان کے دلائل بہت کمزور ہیں، اور برخلاف اس کے ہمایوں کی دفاعی کوششوں کے مضبوط دلائل ہیں۔ ایرانیوں نے اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کیا کہ وہ کابل، غزنی اور بدخشاں کو فتح کرنے میں اس کی مدد کریں گے، اور اس طرح ہمایوں اس ذمہ داری سے بری الذمہ ہو گیا کہ وہ قندھار ایرانیوں کو دے دے۔ اس کے علاوہ قندھار کے سنی باشندے ایرانیوں کے غرور اور ظلم و ستم سے سخت نالان تھے۔ ہمایوں کا بحالت مجبوری ایرانیوں کی مدد کرنا اس بات کی دلیل سمجھا جانے لگا کہ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کا اہل نہیں، اس وجہ سے اسے اپنی رعایا کی ہمدردی اور اعتماد سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، لیکن ہمایوں اس اعتماد کو ہمیشہ کے لیے گنوانا نہ چاہتا تھا۔ ایرانیوں کے مخالفانہ رویے نے کہ ہمایوں کے خاندان کے افراد کو افغانستان فتح ہونے تک قلعے میں رہنے نہ دیں گے، ہمایوں کو بہت مایوس کر دیا تھا۔ اس وقت ہمایوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ فوجی کارروائیوں کے لیے ایک مضبوط مرکز قائم ہو، اور ایسا مرکز جس کی پشت بھی پوری طرح محفوظ ہو محض قندھار ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے مرکز کو ایرانیوں کے سپرد کرنا عقل کے خلاف تھا۔ ایرانیوں نے ابتدا میں ہی بغیر کسی معقول وجہ کے قلعے پر پوری طرح تسلط کر کے ہمایوں کو ناراض کر دیا تھا۔ ان کا قندھار پر حق اسی حالت میں بے چون چرا قبول کیا جا سکتا تھا جبکہ ہمایوں ان کی مدد سے افغانستان و بدخشاں پر کامیابی کے ساتھ فتح حاصل کر لیتا۔ ان دلائل کی روشنی میں ہمایوں پر غداری کا الزام قابل قبول نہیں ہے۔ ہمایوں نے قندھار کو اپنی فوجی کارروائیوں کا مرکز قرار دے کر کابل کی طرف رخ کیا تھا۔ ہندال مرزا کابل سے بھاگ کر ہمایوں سے آن ملا، اور دوسری طرف بدخشاں کے لوگوں نے خود کو کابل سے علیحدہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اور ہمایوں تقریباً 4-5 ہزار سپاہیوں کو لے کر کامران سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کامران کے پاس ہمایوں کی فوج سے 4 گنا زیادہ فوج تھی، لیکن ہمایوں کو کامران کے ساتھیوں کی اخلاقی حمایت بھی حاصل تھی، کیونکہ وہ لوگ اتنے عرصے میں کامران کی سخت گیر اور خود غرضانہ حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ جب ہمایوں کابل پہنچا تو لوگ جوق در جوق اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ جو ہی کامران نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ساتھ چھوڑتے دیکھا تو اس نے خود کو قلعہ کابل میں بند کر لیا، اور وہاں بھی خود کو محفوظ نہ پا کر اس نے غزنی کی طرف راہ فرار اختیار کر لی، لیکن وہاں کے فوجی افسروں نے بھی اسے اندر داخل نہ ہونے دیا، چنانچہ وہ اپنے خسر شاہ حسین کے پاس سندھ چلا گیا تھا۔ نومبر 1546 عیسوی میں ہمایوں شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ کابل میں داخل ہو گیا، اور وہاں کے باشندوں نے خوب خوشیاں منائیں۔
یہاں وہ اپنے بیٹے اکبر سے ملا جو کہ اس وقت 3 سال کا ہو چکا تھا، اور رفتہ رفتہ سارے ملک نے ہمایون کی حکومت تسلیم کر لی۔ ہمایون سختیاں برداشت کرتے کرتے جفاکش ہو گیا تھا اور اس کے مزاج میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ جو ہی اسے پتہ چلا کہ یادگار ناصر مرزا اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس نے فوراً اسے قید کر دیا اور بعد میں قتل کروا دیا۔ 1546 عیسوی کے موسم بہار میں وہ سلیمان مرزا کو سزا دینے کے لیے کابل روانہ ہو گیا۔ اس نے نہ صرف اپنے آزاد حکمران ہونے کا اعلان کر دیا تھا بلکہ کابل کے متعلقہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی جرات کی تھی۔ ہمایون کے سپاہی زبردست مشکلات کے باوجود اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ بدخشاں تقریباً پوری طرح تسخیر ہو گیا اور سلیمان بھاگ پڑا۔ بدقسمتی سے ہمایون بدخشاں میں سخت بیمار پڑ گیا۔ چاروں طرف دور دور تک یہ افواہ پھیل گئی کہ ہمایون کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر جگہ بدامنی پھیل گئی اور ہمایون کے سارے کرے دھرے پر پانی پھر گیا۔ اس موقع پر کامران بھی بڑی تعداد میں مال و دولت اور فوج لے کر سندھ سے نکل پڑا اور کابل پر حملہ آور ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے اس پر قابض ہو گیا۔ جو ہی ہمایون دوبارہ تندرست ہوا اس نے سلیمان سے صلح کر لی، بدخشاں اسے واپس کر دیا اور زبردست سردی اور برف باری کے باوجود کابل کی راہ اختیار کر لی۔ اور جب وہ افغانان کے درے کے قریب پہنچا تو کامران کا فوجی سالار شیر افغن ایک بڑی فوج لے کر اس کا مد مقابل ہوا۔ جنگ میں شیر افغن کو شکست ہوئی اور گرفتار کر لیا گیا۔ ہمایون آگے بڑھا اور قلعہ کابل کا محاصرہ کر لیا۔ کامران نے پہلے تو اس بات کی کوشش کی کہ وہ ہمایون کو واپس ہونے پر مجبور کر دے، لیکن جب وہ اس کوشش میں ناکام رہا تو اس نے اپنا غصہ ہمایون کے ساتھیوں کے بیوی بچوں پر نکالا اور ان کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا۔ معصوم بچوں کو قلعے کی دیواروں پر اس طرح لٹکا دیا کہ وہ محاصرین کی آتش باری کی زد میں آ جائیں۔ ان بد نصیب بچوں میں شہزادہ اکبر بھی شامل تھا، لیکن خوش قسمتی سے اسے بروقت دیکھ لیا گیا اور گولہ باری کا رخ موڑ دیا گیا۔ آخرکار کامران قلعے سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف فرار ہو گیا اور اپریل 1547 عیسوی میں ہمایون ایک بار پھر کابل کا حکمران بن گیا۔ کامران خاموش بیٹھنے والا نہ تھا۔ وہ اول تو بدخشاں کے حاکم سلیمان کے پاس گیا، لیکن وہاں سے مدد نہ پا کر ازبکوں کے پاس پہنچ گیا۔ تیموریوں کے ان خاندانی مخالفین نے بڑی خوشی سے کامران کی مدد کرنا قبول کر لی، اسی طرح جس طرح ایرانی مخالفین نے ہمایون کی حمایت کی تھی۔ کامران ایک زبردست ازبک فوج کے ساتھ راستے میں غارت گری کرتا ہوا واپس آیا۔ اس نے سلیمان مرزا اور ہندال کو، جن کے پاس کابل سے مدد پہنچ چکی تھی، زبردست شکست دی اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جولائی 1548 عیسوی میں ہمایون اور کامران کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں ہندال مرزا کی بہادری نے شکست سے نجات دلائی اور کامران مجبوراً تالیقان کی طرف بھاگ گیا۔ محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ کامران آخرکار 17 اگست 1548 عیسوی کو اس شرط پر سر تسلیم خم کرنے پر تیار ہو گیا کہ اسے مکہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ ہمایون نے یہ شرط مان لی اور عام معافی کا حکم دے دیا۔ بھائیوں کے ملاپ کی خوشی منانے کے لیے ایک زبردست دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اب ہمایون ازبیکوں کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھا۔ مغل فوج نے ازبیکوں کے مقابلے میں کافی برتری حاصل کر لی تھی، لیکن ایک بے بنیاد خوف و دہشت کے سبب ان میں افراتفری پھیل گئی اور ہمایون اپنے ساتھیوں کی ایک مختصر تعداد کے ساتھ واپس کابل پہنچ گیا۔ کامران اس موقع سے، جبکہ ہمایون کے وقار اور عظمت کو دھکا پہنچ چکا تھا، فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کامران نے جس قدر اپنے پرانے ساتھیوں کو جمع کر سکتا تھا جمع کیا اور ازبیکوں سے مدد طلب کی، لیکن قلعہ ظفر اور قلندر کو فتح کرنے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ہندال کے جعلی خطوط کی بنا پر ازبکوں کے دل میں کامران کی طرف سے شکوک پیدا ہو گئی اور انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا کہ کابل سے اسے بلاوا پہنچا، چنانچہ وہ فوراً کابل روانہ ہو گیا۔ ہمایون نے اسے راستے میں ویرا کیپ کے مقام پر روکنے کی کوشش کی، لیکن کامران کی کثیر تعداد فوج سے ہار گیا۔ اسے خود بھی سخت چوٹ آئی، لیکن بچ کر نکل بھاگا۔ اس کا لبادہ اس قدر خون آلود ہو گیا تھا کہ اس نے اسے اتار پھینکا۔ یہ لبادہ کامران کے ہاتھ لگ گیا اور ہمایون کے ساتھیوں کو یہ لبادہ دیکھ کر انہیں یہ یقین کرا دیا کہ شہنشاہ کام آ گیا ہے، اور اس طرح
کابل ایک بار پھر کامران کے قبضے میں آ گیا ہے۔ ہمایوں بیکار نہ بیٹھا، اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان میں سے ہر ایک شخص نے فردن فردن وفاداری کی قسم لی تاکہ آئندہ روز روز کی روگردانی سے وہ اکتا چکا تھا اسے نجات مل سکے۔ امرا نے اس بات کو اس شرط پر ماننا قبول کیا کہ شہنشاہ بھی اس بات کی قسم کھائے کہ وہ اپنے بہی خواہوں کے مشورے کو قبول کر لے۔ ہمایوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ شہنشاہ اور امرا کے درمیان باہمی پابندیوں کا قول و قرار ایک ایسا بے نظیر واقعہ ہے جس پر پوری توجہ سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات ہمارے دلوں میں شک پیدا کر سکتی ہے کہ آیا مشرق کے مطلق العنان سلاطین کی روایتی آمیریت کم از کم اہم لمحات میں عملی طور پر محض واہمہ تو نہ تھی، اور یہ واقعہ ہمایوں کی زندگی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمایوں وفاداری کے اس عہد و پیمان کے بعد آگے بڑھا اور اشترگرام میں کامران سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ کامران اسے کابل کی طرف سے روکنے کے لیے آیا تھا۔ ہمایوں نے کامران کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ کابل حوالے کر دے اور ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے۔ کامران نے یہ تجویز منظور نہ کی، چنانچہ شہنشاہ نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ کابل کو اکبر کی ماتحتی میں دے دیا جائے تاکہ دونوں فریق راضی ہو جائیں۔ کامران اس تجویز کو ماننے کے لیے کچھ آمادہ ہو گیا تھا، لیکن فراح بیگ اور دوسرے ساتھیوں نے کامران کو ایسا نہ کرنے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گفت و شنید ختم ہو گئی اور ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں کامران کو پوری طرح شکست اٹھانی پڑی۔ فرح بیگ کو گرفتار کر کے فوراً قتل کر دیا گیا۔ کامران بھاگ گیا اور اب ہمایوں کے سامنے کابل کا راستہ بلا روک ٹوک کھلا ہوا تھا۔ ہمایوں کابل کی طرف بڑھا اور بغیر کسی مزاحمت کے اس پر قبضہ کر لیا۔ کامران نے بڑی مستعدی کے ساتھ آزاد افغان قبائلوں پر مشتمل ایک فوج تیار کر لی اور جلال آباد کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ہمایوں جلال آباد کو بچانے پہنچا تو کامران ایک پیچیدہ راستے سے کابل کی طرف چل پڑا۔ خوش قسمتی سے بیرم خان قندھار سے کابل پہنچ چکا تھا۔ اس کی موجودگی اور مخالفت نے کامران کے حوصلے پست کر دیے اور اس نے محاصرہ اٹھا کر راہ فرار اختیار کی۔ بیرم خان کو کامران سے نمٹنے کے لیے بھیجا گیا۔ بیرم نے کامران کا اس سختی سے تعاقب کیا کہ وہ دریائے سندھ عبور کرنے پر مجبور ہو گیا اور بیرم خان قندھار واپس آ گیا۔ 1561 ہجری میں کامران ایک مرتبہ پھر کابل کے آس پاس نمودار ہوا اور اس نے کئی ماہ تک ایک قسم کے گوریلا جنگ جاری رکھی تھی۔ ایک شبخون میں بہادر شہزادہ مرزا ہندال قتل ہو گیا۔ اب ہمایوں کامران کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر کامران کے ساتھی خوف زدہ ہو گئے اور اسے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کامران کو زبردست شکست ہوئی اور اس نے اسلام شاہ کے دربار میں پناہ لی۔ اسلام شاہ نے مفرور شہزادے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ کامران کو یہ جان کر سخت مایوسی ہوئی کہ افغان بادشاہ مدد دینے والا نہیں بلکہ اس کا تماشا بنانے کے طور پر رکے ہوئے ہے۔ چنانچہ وہ کیمپ سے نکل کھڑا ہوا اور بھیس بدل کر پہاڑی راستوں سے ہوتا ہوا کھکروں کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان آدم نے اسے ڈھونڈ نکالا اور قید کر لیا۔ ہمایوں کھکر سردار کے کہنے پر اس خطرناک دشمن کو لینے آیا۔ امرا اور ماہرین قانون نے ایک زبان ہو کر کامران کو قتل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا، لیکن ہمایوں اس بات پر آمادہ نہ ہوا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ کامران کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی جائیں۔ نومبر دسمبر 1553 عیسوی میں اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا تھا۔ ہمایوں نے کامران کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی وفادار بیوی اور خدمتگار کلبہ کو اس کے ساتھ مکہ جانے کی اجازت دے دی، جہاں وہ 15 اکتوبر 1557 عیسوی کو راہی ملک عدم ہوا۔ ہمایوں کھکروں کے علاقے سے کشمیر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے امراء نے اس کی مخالفت کی۔ مجبوراً اسے اپنا منصوبہ ترک کر کے کابل واپس ہونا پڑا تھا۔ راستے میں اس نے پشاور کے قلعے کی مرمت کا حکم دیا۔ اب ہمایوں کا کوئی بھائی اس سے لڑنے کے لیے باقی نہ بچا تھا۔ اس کی فوج مضبوط اور ہتھیاروں سے آراستہ تھی اور امراء فرما بردار تھے۔ اب اس کے لیے سب سے اہم کام یہ تھا کہ اپنی کھوئی ہوئی ہندوستانی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ اس کے لیے وہ سخت کوشاں تھا۔ موقع نہایت مناسب تھا کیونکہ عادل شاہ کے ہاتھوں میں افغان سلطنت بہت تیزی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ اس کی درخواست پر بیرم خان اس منصوبے میں شریک کر لیا گیا۔ 12 نومبر 1554 عیسوی کو ہمایوں کابل روانہ ہوا اور 31 دسمبر کو دریائے سندھ کے کنارے پہنچ گیا، جہاں بیرم خان اس سے آن ملا۔
سلطان سکندر شاہ ابھی تک اپنی سلطنت کو مضبوط و مستحکم نہ کر پایا تھا کہ ہندوستان پر ہمایوں کے حملے کی خبر ملی۔ رہتاس کا قلعہ، جو کہ شیر شاہ نے مغلوں کی واپسی پر روک تھام کے لیے تعمیر کرایا تھا، اس وقت تاتار خان کاشی کے قبضے میں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مغلوں اور کھکروں کی ممکنہ گٹھ جوڑ سے خوف زدہ ہو گیا تھا، اور کیونکہ افغان سلطنت میں افراتفری کے باعث مدد کے امکانات موہوم تھے، لہٰذا تاتار خان قلعہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح ہمایوں کا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ فوج کا دستہ بھیج کر قلعے پر قبضہ کر لیا گیا اور بقیہ فوج بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھ گئی۔ اس دوران میں کھکر تقریباً غیر جانبدار رہے۔ ہمایوں 24 فروری 1565 عیسوی کو لاہور پہنچ گیا۔ لاہور کو اپنا مرکز قرار دے کر شاہ ابو المعالی کی سرکردگی میں ایک دستہ دیبالپور کی طرف روانہ کیا، جو شہباز خان کے قبضے میں تھا۔ افغان فوج تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہیبت زدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب ہمایوں کی اصل فوج ہریانہ کی طرف بڑھی، جہاں پر نصیب خان افغان نے کسی قدر مقابلہ کیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ مغل فوج جلندھر کے قریب جمع ہو گئی۔ مچھیواڑہ کے نزدیک مغلوں نے دریائے ستلج کو عبور کیا تاکہ افغان سالار تاتار خان کاشی کی فوج سے مقابل ہو، جسے سکندر سور نے 50,000 سوار دے کر بھیجا تھا۔ ابتدا میں تاتار خان کو تھوڑی سی برتری حاصل رہی، کیونکہ مغل فوج کے سردار نے سرہند کو خالی کر دیا تھا اور اصلی فوج سے جا ملا تھا۔ افغانوں کے حوصلے بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھی اور مغلوں سے مٹ بھیڑ کے لیے بے قرار نظر آ رہی تھی، لیکن مغل تیر اندازوں نے رات ہونے تک انہیں دور ہی رکھا۔ اب بدقسمتی سے ایک بڑے گاؤں کے خسپوش مکانوں میں آگ لگ گئی، جس کی روشنی میں افغان فوج صاف نظر آنے لگی۔ مغل تیر اندازوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور افغانوں پر تیروں کی اتنی زبردست بوچھاڑ کر دی کہ وہ لوگ ٹک نہ سکے اور گھبرا کر اپنا سامان اور ہاتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب مغل فوج بیرم خان کی سرکردگی میں سرہند کی طرف آگے بڑھنے لگی۔ سکندر سور بھی خاموش نہ تھا، تقریباً 80,000 سواروں کی فوج لے کر سرہند پہنچ گیا تھا۔ بیرم خان نے خود کو اچھی طرح مستحکم کیا اور ہمایوں کو مدد کی درخواست بھیجی۔ شہزادہ اکبر کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً آگے بڑھے۔ شہنشاہ اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ 24 مئی کو ہمایوں سرہند میں فوج سے جا ملا۔ مغلوں نے افغانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور رسد بند کرنے کی کوشش کی۔ ایک حملے میں تردی بیگ افغانوں پر غالب آ گیا۔ اس نے ایک اہم رسدی کاروان کو گھیر لیا اور سکندر سور کے بھائی کو قتل کر دیا۔ افغان غصے سے مشتعل ہو کر حملہ آور ہو گئے۔ 22 جون کو آخری فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ ابتدا میں افغانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ کچھ دیر جم کر جنگ ہوئی، پھر مجبور ہو کر بیرم خان کو ایک محصور مورچے میں پناہ گزین ہونا پڑا، لیکن مغلوں نے افغانوں کی اس کوشش کو کہ اس پر وہ قابو پا لیں ناکام بنا دیا تھا۔ اب موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور ہوا کے جھکڑ چلنے لگے، لیکن اس کے باوجود جنگ زور و شور سے جاری رہی۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک زد اس مورچے پر پڑ رہی تھی جہاں سکندر سور کا بھائی کالا پہاڑ افغانوں کی سرکردگی کر رہا تھا اور ولی عہد کی فوجیں اس کے ماموں خواجہ معظم کی سرکردگی میں جنگ آزما تھی۔ اس موقع پر کمین گاہ سے پشت کی طرف سے ایک حملہ ہوا جس نے بھرپور جنگ کی صورت اختیار کر لی، اور مغلوں کی اس عقبی فوج کی سرکردگی تردی بیگ اور شاہ ابو المعالی کر رہے تھے۔ افغانوں میں سراسیمگی پھیل گئی اور راہ فرار اختیار کی۔ سکندر سور بڑی مشکل سے جان بچا کر شوالہ کے پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا۔ 250 ہاتھی، 300 گھوڑے، خزانہ سونے چاندی کے ظروف اور محل کا سارا سامان مغلوں کے ہاتھ آیا۔ یہ فتح ہر طرح سے مکمل تھی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ قابل تعریف بات یہ تھی کہ دونوں فریقوں نے انسانیت و شرافت کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی نعشیں جو جنگ میں مارے گئے تھے بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو دے دی گئیں۔ سرہند کی فتح سے دہلی کا راستہ کھل گیا اور ہمایوں سامانہ کے راستے دہلی کی طرف چل پڑا۔ 20 جولائی 1555 عیسوی کو وہ سلیم گڑھ کے قریب میں داخل ہوا، جو کہ ہمایوں کے دین پناہ کے گرد تعمیر کیا گیا تھا۔ ہمایوں کا دہلی کی طرف بے روک ٹوک کوچ اس کے احمد آباد اور گوڑ کے سابقہ سفروں سے کافی مناسبت رکھتا تھا۔ اس کی دہلی کی آمد کو کسی طرح بھی فتح ہندوستان کی لازمی شرط نہیں کہا جا سکتا، یہاں تک کہ پنجاب کا صوبہ جہاں سے کہ وہ کامیابی کے ساتھ گزر چکا تھا پوری طرح سے مغلوب نہ ہو سکا تھا۔
اور سکندر سور کی طرف سے اندیشے تھی جو شوالک کی پہاڑیوں میں سرگردان تھا۔ مانکوٹ کا مضبوط قلعہ ابھی تک سکندر کے قبضے میں تھا۔ دوسرے صوبوں میں بھی افغانوں کا اقتدار ابھی تک برقرار تھا اور وہ لوگ بغیر قوت آزمائی کے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہ تھی۔ حقیقتاً فتح ہندوستان کا کام تو اب شروع ہونے والا تھا۔ مغل فوجی سالار پنجاب، میرٹھ اور روہیل کھنڈ کے علاقوں میں مصروف تھی اور ان کی پیش قدمی گو سست تھی لیکن مضبوط و مستحکم تھی۔ اس دفعہ کسی قسم کی غداری کا خوف نہ تھا۔ ہمایوں کو اب ان مشکلات کا سامنا نہ تھا جن سے کہ وہ ہندوستان میں اپنے دور اول میں گزر چکا تھا۔ اب نہ تو بہادر شاہ تھا اور نہ شیر شاہ یا اسلام شاہ، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بھائیوں میں سے بھی کوئی باقی نہ بچا تھا جو اس کے لیے حالات کو مشکل تر اور پیچیدہ تر بنا دیا کرتے تھے۔ علاوہ بری بدبختی کے دور نے اسے پختہ کار اور مستحکم بنا دیا تھا۔ اب ہمایوں کے دماغ میں کچھ پختہ منصوبے بھی تھی۔ وہ اس بات کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ شیر شاہ کے بنائے ہوئے انتظامی قواعد کو پوری طرح بروئے کار لائی۔ وہ فی الحال شیر شاہ کے انتظامی امور میں کسی قسم کا اضافہ نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے صوبائی حکومتوں کو اثر نو تنظیم کرنے اور اپنے قابو میں رکھنے کی ایک قطعی تجویز سوچ رکھی تھی۔ اس نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ ایک وسیع سلطنت کی مؤثر کارکردگی کے لیے لازمی ہے کہ صوبائی حکومت مضبوط ہو اور مرکزی حکومت کا اس پر پورا قابو ہو۔ مختصراً اس کا منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب سے جونپور اور مالوا تک کا علاقہ 6 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کے صدر مقام لاہور، دہلی، آگرہ، قنوج، جونپور اور مانڈو مقرر کر دیے جائیں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ خود ہی ان صوبوں کے صوبے داروں کا تقرر کرے جن میں سے ہر ایک کے پاس اس قدر فوج رہی کہ وہ اپنے فرائض منصبی اچھی طرح انجام دے سکیں مگر مرکزی حکومت کے لیے خطرے کا باعث نہ بنی۔ صوبے دار کی مدد کے لیے صوبے کے با اثر اشخاص کی ایک مجلس مقرر کی جائے، اور شہنشاہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وقتاً فوقتاً صوبوں کا دورہ کرے اور وہاں کے حالات بچشم خود دیکھے، خرابیوں کی اصلاح کرے۔ اس منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے شاہ ابو المعالی کو لاہور کا اور تردی بیگ کو دہلی کا صوبے دار مقرر کر دیا۔ لیکن قدرت نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس کی قسمت میں یہ نہ تھا کہ اپنے منصوبے کی کامیابی کو دیکھ سکتا۔ ہمایوں نے شیر منڈل پر کتب خانہ تعمیر کرایا تھا تاکہ اس کی چھت پر سے تازہ ہوا کا لطف اٹھایا کرے اور جب دربار عام لگانا ہو تو اس سے قبل زہرہ ستارے کو طلوع ہوتا دیکھ سکے۔ لیکن 24 جنوری 1555 عیسوی کی شام کو جب ہمایوں کتب خانے کی چھت سے اتر رہا تھا اور ابھی دوسرے زینے پر ہی پہنچا تھا کہ مؤذن نے اذان دی۔ ہمایوں نے عقیدتاً اذان کے احترام میں جہاں تھا وہیں بیٹھ جانا چاہا کہ ایکایک پاؤں قبا کے دامن میں پھنس گیا اور عصا پھسل گیا جس کے سبب وہ سر کے بل گر پڑا اور اس کے داہنے کان سے خون کے چند قطرے گرے تھے۔ بہرحال اسے اتنا ہوش تھا کہ اس نے ولی عہد کو بلوانے کے لیے فوراً ہی سوار روانہ کیا۔ چوٹ شدید تھی اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اسی حالت میں سکون کے ساتھ 27 جنوری 1556 عیسوی بروز اتوار ہمایوں راہی ملک عدم ہوا۔